سب سے اولا و اعلیٰ، ذرا سارے مل کے کہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ ذرا سینٹر میں ہیں، ادھر سامنے آئیں، آپ ادھر آ جاؤ، احمد، جواد، حماد، آپ ادھر آؤ، عمر سامنے آ جاؤ، حسان ادھر سامنے آؤ بیٹا، سامنے آ جاؤ۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب کامران محمد کامران مجدی صاحب آپ جلوہ گر ہوئے، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہیں ذرا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، ارے دونوں عالم کا دولا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ جب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے تو پوری لذت اس کی محسوس کیا کریں، اس کی محبت محسوس کیا کریں، اپنے دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا کیا کریں کہ اس پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر خود رب ذوالجلال کر رہا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کیا کریں، سوچا کریں کہ ہماری خوش قسمتی کتنی ہے، ہماری کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا جس کی امت میں آنے کے لیے خود نبی دعائیں کرتے رہے۔ کبھی کبھی یہ لذت محسوس کیا کریں، یہ نہیں کہ ہم کہیں جی ہم بڑی محفل میں بیٹھیں گے پھر ہی لذت آئے گی، نہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ کلام پڑھ لیا کریں جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یا اور بھی اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے کمال کے کلام ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ کہیں سبحان اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے مصطفیٰ معراج کی رات جس سمت جاتے گئے، ساتھ ساتھ جبریل گئے۔ اللہ نے کہا محبوب آج کی رات تجھے راضی کرنے کی رات ہے، محبوب میں نے اپنا جو تمہیں عطا کرنا تھا عطا کر دیا، جو میرا جی چاہا تجھے عطا کیا، محبوب تجھ سے میں نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا، کائنات کی ہر نعمت تجھے عطا کر دی، اب میں تیری رضا چاہتا ہوں، جو تیری طلب ہے تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو قربان جائیں آقا نے کیا مانگا؟ اے میرے پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے۔ کیا مانگا؟ اے میرے پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے۔ یارو اس نبی کا نام ہم سن کے اتنے ٹھنڈے پڑ جائیں، زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے تو یہ ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کیونکہ باقی جتنے بھی بڑے ہیں، ماں اور باپ کا نام لیں ہم ادب سے لیتے ہیں، کامران صاحب استاد کا نام لیں ادب سے لیتے ہیں، علماء کا نام لیں ادب سے لیتے ہیں، پیران عظام کا نام لیں ادب سے لیتے ہیں، نعت خوانان عظام کو دعوت دیں ادب سے دعوت دیتے ہیں، قاری قرآن کا نام ادب سے لیتے ہیں، مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان کا نام ادب سے سنتے ہیں۔ یعنی نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظمت والا نام ہے کہ نام لینے کا بھی ادب ہے، سننے کا بھی ادب ہے۔ اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ جب بارگاہ رسالت مآب میں آتے عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان ہو جائیں۔ یعنی جب کوئی عرض کرنی ہے صحابہ کا طریقہ، ہم نے بھی اسی طرح عرض کرنی ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی شان پہ قربان ہو جائیں۔ ایک صحابی
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ کجاوا سیدھا کرتے تھے۔ آپ کی سواری پہ جب آقا علیہ السلام نے بیٹھنا ہوتا وہ کجاوے کو سیدھا کرتے تھے۔ ایک دن کجاوا سواری پہ رکھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے بلا لیا، وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، پوچھا ہے میرے صحابی یہ کجاوا آج تو نے نہیں رکھا؟ عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کجاوا آج میں نے نہیں رکھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تیرے کجاوا رکھنے کا انداز ہی نرالا ہے، جب تو میری سواری پہ کجاوا رکھتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کجاوا تو نے رکھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سردی کی راتیں ہیں، جب میں صبح اٹھا تو مجھے غسل کی حاجت تھی، غسل واجب ہو چکا تھا، اگر میں غسل کرتا تو دیر لگ جاتی، آپ کا جو حکم ہے اس کی فرما برداری میں دیر ہو جاتی، میرے عشق نے اور ادب نے اس بات کو گوارا نہ کیا اور میرے عشق نے اجازت نہ دی کہ تجھ پہ غسل واجب ہے، تو محمد عربی کے جو سواری کا کجاوا ہے اسے ناپاک ہاتھوں سے چھوئے گا؟ یا رسول اللہ اس ادب نے مجھے یہ کام نہ کرنے دیا، میں نے اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، اس نے سواری پہ کجاوے کو رکھا، تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تیرا ادب ہے، مجھے تیرے کجاوا رکھنے کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، جب میری سواری پہ کجاوا رکھنا ہو تو خود رکھا کرو۔ اب یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث کا حکم ہے کہ ناپاکی کی حالت میں محمد عربی کی سواری کو مس نہیں کرنا، ناپاکی کے عالم میں رسول اللہ کی سواری کا کجاوا نہیں رکھنا۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی شان پہ کہ انہوں نے ہمیں ادب کر کے بتایا کہ محمد عربی کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے اس کا ادب بھی مومنوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اس کا ادب بھی مومنوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورہ حجرات کی آیت کریمہ جو ادب مصطفیٰ میں نازل ہوئی، یہ جو محافل ہیں ان سے ہمیں ادب ملتا ہے، ان سے ہمیں محبت رسول نصیب ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کی شمع سینے میں روشن ہو جاتی ہے، ان محافل میں آ کے ہم ادب رسول کی دولت حاصل کرتے ہیں، محبت رسول کی دولت حاصل کرتے ہیں، عشق رسول سے سینوں کو مالا مال کرتے ہیں۔ یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں انہیں ہم بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نامی اس میں گرامی محمد سننا ہے تو ادب سے سننا ہے، نامی اس میں گرامی محمد لینا ہے تو ادب سے لینا ہے، کہ حکم رسول ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو میری ذات پہ درود پڑے، اللہ اسے سخی بنا دیتا ہے، اللہ اسے سخی بنا دیتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے نوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جو نامی اس میں گرامی محمد سن کے درود نہیں پڑتا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے، ساتھ فرمایا کہ اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کرے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے کہ میرا نام سن کے جو میری ذات پہ درود نہیں پڑتا۔ جب سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، نہ اس طرح گفتگو کرو کجہر بعضکم، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اگر تم باز نہ آئے، یعنی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا، یا اس طرح نبی سے گفتگو کی جیسے آپس میں کرتے ہو، اگر باز نہ آئے، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ نے قرآن میں ادب سکھایا کہ مصطفیٰ کا ادب آواز کو پست رکھنا ہے،
بارگاہ رسالت مآب میں جائیں، آواز کو پست رکھیں۔ آج بھی اسی طرح ادب قائم ہے جیسے ظاہری حیات مصطفیٰ میں تھا، اور جب مصطفیٰ سے بات کریں اس طرح نہیں کرنی جیسے آپس میں کرتے ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آیت کریمہ سنی، حکم خدا سنا، تو اپنے گھر میں گئے، گھر کے اندر جو پچھلا کمرہ تھا وہاں جا کے اپنے آپ کو قید کر لیا، زاروں قطار روتے رہے۔ جب 3 دن تک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس بن شماس مسجد نبوی میں نہ آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، ان کے ایک دوست نے بتایا جن کا نام عاصم ہے، حضرت عاصم نے بتایا یا رسول اللہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے ثابت بن قیس بن شماس اپنے آپ کو گھر میں قید کیے ہوئے ہیں اور زاروں قطار روتے جاتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کی قوت سماعت کمزور ہو گئی تھی۔ جو اونچی سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچی ہے، اسے چونکہ اونچی سنتا ہے اسے لگتا ہے بات بھی میں نے اونچی کرنی ہے۔ اب رب کو بھی پتا تھا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اسے استثناء مل جاتا، مگر نہیں، رب نے کہا کہ اگر ایک اس طرح بات کرے گا کہ مصطفیٰ سے اونچی بات کر رہا ہے تو دیکھا دیکھی دوسرے بھی کریں گے۔ اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ اس طرح بات نہ کرنا جیسے آپس میں کرتے ہو، یہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، بڑی بلند بارگاہ ہے، نہ مصطفیٰ سے آواز کو اپنی آواز کو اونچا کرنا، مصطفیٰ کی آواز سے آواز کو پست رکھنا۔ جب آقا علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ بلا کے لاؤ۔ آئے، آ کے مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے، زاروں قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ نے یہ حکم میرے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو مصطفیٰ نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ساتھ پیشانی چومی، کہا اے میرے صحابی، اے صحابی ثابت بن قیس بن شماس، تو نے میرا ادب کیا ہے اور بے ادبی سے ڈرا ہے، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، اس ادب کی وجہ سے اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ اے ثابت بن قیس، تو نے میرا ادب کیا، اس ادب کی وجہ سے اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اے ثابت بن قیس، اس ادب کی وجہ سے تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ ادب ہے بارگاہ رسالت مآب کا کہ ادب کیا، بے ادبی سے ڈرتے ہوئے گھر میں چپ کر کے بیٹھ گئے، پچھلے کمرے میں بند کر لیا، مگر قربان جائیں مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابی تو میرا ادب کر رہا ہے، بے ادبی سے ڈر رہا ہے، تجھے خوشخبریاں سناتا ہوں کہ اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا فرمائے گا، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات گرامی، جب ذکر مصطفیٰ ہو ادب سے کیا کریں، ادب سے سنا کریں، سبحان اللہ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ یہی ادب ہے جس سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جس سے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے کہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ذرا آگے آگے آ جائیں، اٹھ کے آگے آئیں، ذرا آگے آ جائیں، کیونکہ محفل کا ماحول یہ ہے، دائرہ بننا چاہیے۔ صحیح سب آگے آئیں، آگے آ جائیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، ارے اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ،
सब रसूलों से आला। अरे कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कासिम बना के भेजा, फरमाया वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे तकसीम करता है, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं कायनात वालों को तकसीम करने वाला हूँ। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा।